کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب ہر چیز سے وراء الورا ہے، عبادت سے پہلے ادب ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے ادب ہے، نماز پڑھنے سے پہلے ادب ہے، نماز تراویح ادا کرنے سے پہلے ادب ہے، والدین کی خدمت سے پہلے ادب ہے، اساتذہ کی شاگردی سے پہلے ادب ہے، پیروں کے مرید ہونے سے پہلے ادب ہے، اسلامی قوانین پر عمل کرنے سے پہلے ادب ہے۔ لہٰذا عبادتیں بعد میں ہیں، سخاوتیں بعد میں ہیں، میل جول بعد میں ہے، محبت اور پیار بعد میں ہے۔ اسلام ہمیں پہلے جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ ہے ادب اور احترام۔ اتنی پیٹنٹ اور اتنی خاص چیز ہے، اتنی بلند و بالا چیز ہے کہ ہر چیز کرنے سے پہلے اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم پہلے تابع داری کرو، تم پہلے ادب سیکھو۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جس کے اندر ادب آ جائے گا وہ نماز بھی پڑھے گا، جس کے اندر ادب آ جائے گا وہ تلاوت قرآن بھی کرے گا، جس کے اندر ادب آ جائے گا وہ والدین سے حسن سلوک بھی کرے گا، جس کے اندر ادب آ جائے گا وہ اساتذہ کی شاگردی بھی کرے گا، جس کے اندر ادب آ جائے گا وہ پیر کا مرید بھی بن جائے گا اور شریعت پر عمل کرنے والا بھی بن جائے گا۔ تو پہلے ہے ادب۔ اگر ادب نہیں تو نماز قابل قبول نہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو ادب میں، قرآن پڑھنا ہے تو ادب میں، عبادتیں کرنی ہے تو ادب میں، سخاوتیں کرنی ہے تو ادب میں۔ تو لہٰذا دین اسلام کا پہلا اور بنیادی مقصد کیا ہے کہ اسلام تمہیں حکم دیتا ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کہ مومن تو بن کے ہو، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اب اسلام جس چیز کا تم سے تقاضا کر رہا ہے وہ ہے ادب۔ کس چیز کا تقاضا ہے؟ ادب۔ مومن بننے کے بعد اگر بندے نے بڑوں کا ادب نہیں کرنا، محبوب کونین مونس دل شکستگاں راحت عاشقاں رہبر راہ سالکاں کی بارگاہ اقدس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اسلام کے دائرے میں آ کر ہم کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جس چیز کا ہم سے تقاضا کیا گیا، کیا نماز پڑھنے کے بعد ہم نے نبی علیہ السلام کے اس قول پر عمل کیا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرے گا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ادب کو سیکھنا ہے، اور یہ تو ہے فی زمانہ اور معاشرے کے اندر ہم نے جو ادب کرنا ہے اساتذہ، پیر و مرشد، والدین کا۔ میں تو ذکر ان کا کرنے والا ہوں جو نبیوں کے سلطان ہیں، میں بات ان کی چھیڑنے والا ہوں، تذکرہ ان کا کرنے والا ہوں، لب کشائی ان کے بارے میں کرنے والا ہوں جو معراج والے آقا ہیں، نبیوں کے سلطان ہیں، امت کے غمخوار ہیں اور رب کے محبوب ہیں۔ دربار نبوت کا ادب یہ اتنی اہم چیز ہے، اگر یہ نہیں تو ایمان نہیں۔ اگر دربار نبوت کا ادب نہیں، نہ اسلام بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے، نہ قرآن بچتا ہے، نہ تربیت بچتی ہے، نہ شاگردی بچتی ہے، نہ مریدی بچتی ہے، کوئی کائنات کی چیز نہیں بچتی۔ والدین، پیر و مرشد، اساتذہ تو دور کی بات ہے، جس نے دربار نبوت کا ادب نہیں کرنا، گنبد خضرا کے مکی کا حیا نہیں کرنا، لوگوں اس کا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، اس کا ایقان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے۔ ایمان بعد میں ہے، اسلام بعد میں ہے، پہلے ہے ادب، پھر ادب سے ہے نماز، پہلے ہے ادب، پھر ادب سے ہے اسلام، پہلے ہے ادب، پھر ادب سے ہے ایمان۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایسا تو نہیں کہ قرآن کو مان لیا باقی کتابوں کا انکار کیا، ایک رسول کو مانا باقی رسولوں کا انکار کیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم ادب والے ہیں، ہم مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان پر بھی کتاب آئی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا احترام کرتے ہیں، شریعت مصطفی پر عمل کرتے ہیں۔ وہ بھی نبوتیں لے کر آئے، وہ بھی رسالتیں لے کر آئے، وہ بھی کتابیں لے کر آئے، ان کی رسالت تمام نبیوں کی نبوتوں اور رسالتوں میں فرق نہیں، درجات میں فرق ہے۔ جیسے ہم مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں،
یہ ہمارے ادب کا تقاضا ہے اور اسلام کا تقاضا ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ جیسے ہم مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت میں شک نہیں کرتے، ہم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی نبوت اور رسالت میں بھی شک نہ کریں۔ یہ ادب اسلام، ایمان اور ایقان کا تقاضا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر دربار نبوت کا ادب، ایک ادب وہ ہے صدیقی صاحب کی بلا، ایک ادب تو وہ ہے جو استاذ اپنی مسند پر بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو بتلاتا ہے، ایک ادب وہ ہے جو پیر اپنی مسند پر بیٹھ کر اپنے مرید کو بتلاتا ہے، ایک ادب وہ ہے جو باپ اپنی مسند پر بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کر اپنی اولاد کو ادب سکھاتا ہے، اور مرتبی تادیباً ہے ادب کے لیے، احترام کے لیے کہ وہ ادب کریں، احترام کریں، ان کے اندر یہ مائنڈ سیٹ ان کا بنائیں کہ تم نے اس چیز کا ادب کرنا ہے، فلاں بڑے کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے، یہ تمہارے چچا ہے، یہ تمہارے تایا جان، ان کا ادب ہے، ماں کا بھی ادب ہے، باپ کا بھی ادب ہے، پیر کا بھی ادب ہے، بڑے کا بھی ادب۔ باپ سمجھاتا ہے اپنی مسند پر بیٹھ کر، قربان جاؤں میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن کا ادب رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ ایک ادب وہ ہے جو پیر سکھائے، ایک ادب وہ ہے جو باپ سکھائے، ایک ادب وہ ہے جو استاد سکھاتا ہے۔ دربار نبوت کا ادب اتنا ایمان کے قریب اور اسلام کے قریب ہے اور اتنا مسلمانوں کی جانوں کے قریب ہے کہ فرمایا دربار نبوت کا ادب کسی استاذ نے نہیں سکھلانا، کسی پیر سے نہیں سیکھنا، اور دربار نبوت کا ادب تو خود رب قرآن میں مسلمانوں کو، مومنوں کو سکھلا کر بتلا رہا ہے۔ جو دربار نبوت کا ادب کرے گا اس کا ایمان بھی بچ جائے گا، اس کا اسلام بھی بچ جائے گا۔